بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ مجھے میسیجز کے ذریعے وائس میسیجز، ریٹن میسیجز اور بہت سی کالز آتی ہیں پورے پاکستان سے، پاکستان سے باہر بھی لوگ جو مقیم ہیں، ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ نے اپنی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، بلکہ ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ بیٹوں کے نام کرتی ہے، گفٹ کی شکل میں اس کا انتقال کروا دیا۔ تو اس حوالے سے وہ قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کویسچن بڑی شد و مد کے ساتھ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کوئی 8-10 ویڈیوز میرے ٹاپک ہیں، اس حوالے سے میرے آرٹیکلز بھی روزنامہ نوائے وقت کے سنڈے میگزین میں پبلش ہوئے ہیں۔ میرے فیس بک پیج پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اشرف آسمی کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے، اور اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے میرا نام اور ساتھ ٹاپک لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مضمون ملے گا وہاں پر بھی، اور یوٹیوب پہ تو ویڈیوز ہیں اس حوالے سے تفصیلاً بنائی ہیں میں نے۔ تو یہ جو کویسچن ہے کہ ایسا اگر کر لیا جاتا تو اس سے ہم پھر کس طرح اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ 2019 میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک بڑی زبردست ججمنٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کو تو حصہ دے دیتا ہے اور بیٹیوں کو نہیں دیتا، یا کسی ایک بیٹے کو دے دیتا ہے دوسرے بیٹے کو نہیں دیتا، تو اس کے لیے اس سے بتانا پڑے گا کہ وہ ڈپرائیو کیوں کر رہا ہے اس بیٹی کو، اوور اس نے کیوں کیا ہے یہ، اور ساتھ ہی اسی ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی، اسلامی تعلیمات کے دین کی اساس کے خلاف کوئی بھی ایکٹ جو ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ غیر قانونی تصور ہوگا۔ اسی طرح اب یہ معاملہ جو ہے اسی پیرامیٹر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ انہیریٹنس کے حوالے سے آپ کسی کو اگر بیٹی کو نہیں حصہ دے رہے، بیٹے کو گفٹ کے نام پر دے دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ اس لیے کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان میں قانون سازی ہو جائے کہ اس طرح کا جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا اور بیٹے کو دے دیا، اس کا ازالہ کیا جا سکے، اور یہ اسلامی روح کے عین مطابق ہوگا، اور آئین پاکستان کی جو روح ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اب کہا جاتا ہے جی حق ملکیت ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ مالک اگر وہ ہے، اسے حق ملکیت ملا ہے تو وہ عدل بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مالک ہے، مالک تو رب ہے، ہمارا تو یہی ہے کہ مالک رب ہے۔ کیا ہمیں وہ بھول گئی مہاجرین اور انصار والی وہ بات کہ جناب انصار اور مہاجرین کا آپس میں کس طریقے سے تعلق تھا کہ اپنی جائیدادیں ایک دوسرے کو دے دی تاکہ وہ زندگی گزار سکے۔ تو یہاں پر اگر حقیقی باپ گفٹ کے نام پر زیادتی کر رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ، اور بیٹے کو پراپرٹی ساری دی جا رہا ہے، اور اس کی لاجک یہ دے رہا ہے جی میں نے اس کی شادی کی، میں نے اس کے پڑھایا، پڑھایا تو اپنے بیٹوں کو بھی ہے، اس نے پڑھایا تو اس نے اپنی باقی خاندان والوں کو بھی ہے، کھانا تو اس نے بیٹوں کو بھی کھلایا، بیٹی کو بھی کھلایا، شادی تو اس نے بیٹوں کی بھی کی، بلکہ بیٹوں کے لیے تو اس نے پھر کاروبار کا انتظام بھی کیا، اس کے رہنے سہنے کا بھی بندوبست کیا۔ تو یہ اگر اس ڈسکریمنیشن کا جو ہے وہ علاج یہی ہے کہ ایسے معاملے میں دبنگ انداز میں آگے بڑھا جائے، ووکل محنتی آپ کا کونسل وکیل صاحب ہوں،
اور اس حوالے سے ڈپرائیو کیے جانے کے حوالے سے پراپرٹی سے، اور تمام پراپرٹی کی نشاندہی کریں۔ اس میں کمشنر کو پارٹی بنایا جائے، ریونیو اتھارٹیز جو ہوتی ہے، اس میں وہ تمام لوگ جن کے نام پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے ان کو بنایا جائے، اور جو ابا حضور ہیں ان کو بھی بنایا جائے، اور جو بھائی ہیں ان کو بھی پارٹی بنایا جائے۔ اور اس میں جو نقطہ اٹھایا جانا چاہیے وہ یہی ہے کہ جناب انہوں نے قرآن کے بنیادی جو اساس ہے اس میں جو حق ہے پراپرٹی کا، جائیداد کا، ٹھیک ہے وراثت تو اس وقت ہوگی جب بندہ مرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ انٹینشن کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی جو ہے اپنے لیے دوزخ جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بہادری کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے تمام اپنے وکلاء فرٹرنٹی کو اور بااختیار لوگوں کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب قانون سازی کی جائے، جیسے ہی یہ اس طرح کے گفٹ شفٹ کیے جائیں اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اس حوالے سے اپنی سفارشات دینی چاہیے کہ مین پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی اس کی ذاتی ملکیت ہے وہ جو چاہے کرے، بھئی ذاتی ملکیت ہے تو پھر انصاف بھی تو کرے نا، اس انصاف سے روکنے کے لیے اس کے اوپر قدغن لگائی جانی چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم جو ہیں وہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ پورے پاکستان میں اس طرح کے کیسز کو دیکھتے ہیں۔ پراپرٹی کے جو محروم کر دیا گیا ہے بچیوں کو باپ کی طرف سے، یا بعد میں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھائیوں کی طرف سے، تو اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ تک و تاز جاری ہے۔ اس حوالے سے میں کافی ٹچی بھی ہوں، اور اس حوالے سے میں کیسز کر بھی رہا ہوں اور ریزالو بھی ہو رہے ہیں۔ شاخ تمنا ہری ہے، جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے، بجھی تو نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔